الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشادات میں اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم دیا ہے، اس کی تاکید کی. یعنی ان سے یہ کہا ہے کہ ایسے اعمال نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم مستحق نار قرار پاؤ، جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے، بھننا پڑے. انہی آیات میں سے ایک آیت یہ جو بھی پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اتقوا النار، اتقوا النار، جہنم سے بچو، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ. جہنم سے بچو یعنی جہنم میں لے جانے والے جو اعمال اور اقوال ہیں، ان اعمال اور اقوال سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور صرف اپنے آپ کو مت بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو بھی بچانے کی فکر کرو. اور یہ آگ اعدت للکافرین، اصلاً تو کافروں کے لیے تیار کی گئی. جہنم اور جہنم کا عذاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ اصلاً کافروں کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کرنے والوں کے لیے، نمک حراموں کے لیے جو کھاتے ہیں اللہ کی اور گاتے ہیں کسی کی. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو اور مسلمان ہو کر کے کافروں والا کام کرے، مومن ہو اور مومن ہو کر کے بے ایمانوں والا کام کرے، تو پھر اس کو بھی جہنم میں جانا پڑے. اس لیے فرمایا: اتقوا النار التي اعدت للكافرین، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایسے کام نہ کرو جو تمہیں اس آگ میں لے جائے. اور اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جانتے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو. کچھ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ ہمارے مذہب کی ہدایت کیا ہے، ہمارا خالق و مالک ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارے نبی کی سلسلے میں تعلیم کیا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کا کہا مانو گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی تعلیمات اور ہدایات کو زندہ کرو گے، لعلکم ترحمون،
تو تم مستحق رحمت خداوندی قرار پاؤ گے، اور جب تم مستحق رحمت خداوندی قرار پاؤ گے تو جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ تم نے ایسا نہ کیا تو پھر جہنم منہ کھولے کبھی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے دوزخ کا خیال آ گیا، دوزخ کی آگ یاد آ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں زار و قطار رو پڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میری چہیتی بیوی عائشہ رو رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ نے پوچھا ما یبکی کا یا عائشہ، ما یبکی کی یا عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں اور تم ڈری سی خوف زدہ لگ رہی ہو، کیا بات؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ذکرت النار فبکیت، مجھے دوزخ اور دوزخ کا عذاب، وہاں کی آگ یاد آ گئی، جس کی وجہ سے میں بے ساختہ رو پڑی اور سوچ رہی ہوں کہ کیا ہوگا وہاں۔ هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا آپ لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ یہ جملہ اس بات کی علامت ہے کہ دوزخ کی وجہ سے، اس کے خیال کی وجہ سے ان کے اوپر کپ کپی طاری تھی، بہت زیادہ خائف تھی، ڈری ہوئی تھی، تو پوچھ رہی هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا آپ لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے، کام آئیں گے ان کے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، قیامت کی جتنی منزلیں ہیں، قبر سے لے کر کے قبر سے اٹھنے کے بعد اور جنت اور جہنم تک کی جتنی منزلیں ہیں، اس میں 3 منزلیں، 3 مراحل ایسے خطرناک ہیں، 3 منزلیں، 3 مراحل، 3 مواقع ایسے خطرناک ہیں، ایسے گھبرا دینے والے ہیں، ایسے پریشان کن ہیں کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا بیڑا پار ہے، میری نیا کنارے لگ جائے، ساحل پر پہنچ جائے۔ وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 عند المیزان، عند المیزان، جب میزان عدل قائم کیا جائے گا، جہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی اور ایک پلڑے میں برائیاں ہوں گی۔ یہ بہت نازک موقع ہوگا، بہت ہی نازک گھڑی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا اور برائی کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جھک گیا، تو وہ کامیاب قرار پائے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، کہ جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو پھر یہ ہے خسارے میں پڑ جانے والا، نقصان میں پڑ جانے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایک یہ موقع ہوگا جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جب تک اسے یہ نہ پتہ چل جائے کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میری برائیاں زیادہ ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا عند الکتاب حين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله من وراء ظهره۔ اور دوسرا موقع جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا،
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ اپنے اپنے اعمال نامے لے لو، آؤ اپنے اپنے اعمال نامے لے لو، تطایر الصحف، کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ فَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ، ہر ایک کا نام عمل لایا جائے گا اور اس کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا نام عمل پڑھ لو اور اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو۔ تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ یہ کامیاب ہے، اور جو ہی داہنے ہاتھ میں نام عمل اس کا دیا جائے گا اس کی چیخیں نکل جائیں گی، خوشی سے اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دنیا میں بھی اس طرح کے مواقع آتے ہیں، کبھی کبھی اگر کہیں کسی نے انٹرویو وغیرہ دیا ہے، خاص طور پر جو لوگ امتحان دیے ہوتے ہیں اور پھر انہیں شدت سے بے قراری سے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے کہ نتیجہ آ جائے، میں کامیاب ہوں کہ ناکام ہوں، اور جب کوئی خبر دیتا ہے کہ بھئی آپ تو کامیاب ہو گئے، اس کی چیخیں خوشی سے نکل جائے۔ تو جب نام عمل اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو خوشی سے چیخ اٹھے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، لو یہ میرا رزلٹ ہے، یہ میرا نتیجہ ہے، اور مجھے تو یقین تھا کہ اس مرحلے سے مجھے گزرنا ہے، اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے گزارا تھا، اور میں نے ایک ایک قدم بہت پھونک پھونک کے رکھا تھا، آج اس کا پھل مجھے مل گیا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ من پسند زندگی میں۔ اور کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے ان کے ہاتھ پیچھے بدھے ہوں گے جیسے مجرموں کے ہاتھ پیچھے بدھے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا نام عمل پیچھے کی طرف سے ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، پیچھے کی طرف سے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جس کا نام عمل اس کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چیخے گا ہائے میں تو برباد ہو گیا، ہائے میں تو برباد ہو گیا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم رسید کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل یہ ہوگی جہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، بس کہ میرا نام عمل نہ جانے میرے داہنے ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرا موقع جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، عند الصراط، عند الصراط، جہنم کی پشت پر، اذا وضع بین ظہری جہنم، جہنم کی پشت پر، جہنم کتنی بڑی ہے، کل بتایا گیا تھا کہ 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی، اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس جہنم کی پشت پر یہ پل بچھایا جائے گا اور ہزاروں میل کی مسافت ہوگی، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور ہر ایک کو کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اور جو لوگ اچھے ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، وہ اس پل صراط پر سے گزر کر جنت میں پہنچے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے گزرنے والوں کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ کچھ لوگ تو اس پل سے اس طرح گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، ادھر قدم رکھا ادھر پہنچ گئے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ باد بہاری کی طرح سے گزرے گے، کچھ ایسے ہوں گے تیز رفتار گھوڑوں کی طرح سے گزرے گے، کچھ ایسے ہوں گے جو دوڑ کے جائیں گے،
کچھ ایسے ہوں گے جو چل کے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گھسٹ کے جائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور جن کے مقدر میں جہنم میں گرنا ہوگا تو اس پل کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوں گے، جس طریقے سے کوئی تنگ راستہ ہو اور اس کے کنارے کنارے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، آپ اس سے گزرے تو کہیں ادھر آپ کا دامن الجھ رہا ہے، کہیں ادھر دامن الجھ رہا ہے، اس طریقے سے اس پل کے دائیں بائیں آنکڑے لگے ہوں گے، جس کا مقدر جہنم میں گرنا ہوگا وہ اس کو کھینچ کے جہنم میں گرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیسری منزل ہوگی جہاں کوئی کسی کا کچھ۔ اس حدیث سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ آخرت کی جو منزلیں ہیں ان میں یہ تین منزلیں انتہائی سخت اور مشکل اور دشوار ہیں، جہاں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں۔ اور دوسرا سبق اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں میرے کام آ جائے، فلاں میرے کام آ جائے، کام آئیں گے لوگ، وہاں سفارشیں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، لیکن پتہ نہیں آپ کے کام کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کی مرضی کرو، اللہ جس کو اجازت دے گی سفارش کی وہ سفارش کرے گا، جس کے لیے اجازت دیں گے اس کے لیے سفارش ہوگی، ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ تو اس بھروسے پر ہم رہ جائیں کہ فلاں ہمارے کام آ جائے گا، فلاں ہمارے کام آ جائے گا، ہمارا فلاں سے تعلق ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی پر کوئی بھروسہ نہ کرے، کسی پر کوئی بھروسہ نہ کرے، ہر ایک اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرے، ہر ایک اپنے آپ کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چہیتی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا اور فرمایا یا فاطمہ اعملی اعملی، یا فاطمہ اعملی اعملی لا تغرنک انت بنت النبی، فاطمہ کچھ کرو، فاطمہ کچھ کرو، تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تم نبی کی بیٹی ہو، اگر تمہاری جھولی خالی ہے تو تمہارے باپ کا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو۔ اور اس حدیث سے جو ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، جیسے اپنی دنیا کے بارے میں تو ہم ہر دم سوچتے رہتے ہیں، یہ کیسے ہو جائے، وہ کیسے ہو جائے، یہ کیسے کر لوں، وہ کیسے بن جائے، ابھی تک یہ نہیں ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہم یہ کر سکتے ہیں، فلاں کے پاس سوچتے اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سوچنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے ہم کسی وقت اپنے آپ کو فارغ کر لیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کو سوچ لیا کریں اور سوچ کر کے رو لیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے عذاب کو سوچ کر کے رونا، اللہ کی پکڑ، اس کی گرفت، اس کے غضب اور غصے کو سوچ کر کے رونا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بھی ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اور جنت کو سوچ لیں، اللہ کی ملاقات کو سوچ لیں، اللہ کے دیدار کو سوچ لیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو سوچ لیں، اور شوق میں اور تڑپ میں آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ دنیا میں آدمی اپنے پیاروں کو سوچ کے رو لیتا ہے کہ نہیں رو لیتا؟ اپنے چہیتوں کو یاد کر کے رو لیتا ہے کہ نہیں رو لیتا؟ تو اللہ سے پیارا کون ہے؟ اللہ سے چہیتا کون ہے؟ اس سے اچھا اور خوبصورت کون ہے؟ تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اپنے اندر فکر پیدا کرو۔ جب تک کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی آدمی نہ تو ضرر پہنچانے والی چیزوں سے بچ سکتا ہے اور نہ نفع پہنچانے والی چیزوں کو پا سکتا ہے۔ جب تک اس کے اندر فکر نہ ہو، جب تک اس کے اندر طلب نہ ہو، جب تک اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو فارغ نہ کرے، جب تک اس کو سوچے نہ، جب تک اس کے اسباب نہ اختیار کرے۔ قرآن کریم کی اس ایک آیت اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک حدیث پر ہم غور کریں، سوچیں اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہیں دے سکتے ہو تو سوکھی کھجور کی ایک ٹکڑی ہی تمہارے پاس ہو
تو وہ بھی دے کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچنے سے دریغ مت کرو، وہی دے دو، ہو سکتا ہے یہی تمہاری نجات کا سامان مل جائے، اسی کی برکت سے تم جہنم کی آگ سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے ہمارے دلوں میں ہماری دنیا کی فکر بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ کم از کم اتنی فکر ہمیں اپنی آخرت کی عطا فرمائے۔ جتنی ہمیں دنیا کی فکر ہے، اگر اس کا 10واں حصہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا، اس عظیم نعمت کی قدر کرنے والا بنائے، ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی عمدہ سے بنا دے اور آخرت بھی، اور دنیا کو ضرورت سمجھ کر اور آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.